السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تو قرآن کی آیت نمبر 114 پڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو دیکھیے، پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود نصارہ کا برابر ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت مسجد کے آداب کے متعلق ہے اور مسجد کے معاملے میں ہے، اور اس کا بھی شان نزول اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ہے کہ مشرکین کا جو عمل تھا، اس عمل ایک خراب عمل تھا، اس خراب عمل کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پہلے اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ ومن ازلم، وا مطلب اور، من مطلب کون، من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے۔ ومن ازلم، بڑا ظالم ہے، یعنی اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، ممن جو ہے ایسے بنا، من اور من، من اور من، یہ دو ورڈ مل کر کے ایک لفظ بنا ممن، اس سے، من کا مطلب یہاں پر اس، من کا مطلب دیکھیے جو بھی ہوتا ہے، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، اور من کا مطلب اس بھی ہوتا ہے، یہ تینوں مطلب ہو سکتا ہے۔ تو ممن، تو اس سے، اور کون بڑا ظالم ہے، اس سے، کس سے، منع کرے، روک دے، مساجد اللہ، مساجد مطلب مسجدیں، اللہ کی جو مسجدیں ہیں اس سے، مسجد کی جمع ہے مساجد، مسجد ہے اس کی جمع ہے مساجد، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی مسجدوں سے روک دے، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں سے کسی کو روک دے، یعنی مسجدوں سے کسی کو روک دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہاں سوال کر کے جواب مانگا جا رہا ہے، اور جواب آپ کو دینا ہے، قاری کو دینا ہے۔ مطلب اللہ تبارک، جیسا ہم لوگ کہتے ہیں نا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے، پھر اس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو آدمی ایسا ایسا کرے، اس سے بڑا پاگل کون ہے جو ایسا ایسا کرے۔ تو اسی طریقے سے اسی اسلوب میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے۔ کس لیے منع کرے؟ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، ان مطلب کہ یذکر مطلب ذکر کیا جائے، نام لیا جائے، فیہا اس میں، ہا کی ضمیر مسجد کی طرف جا رہی ہے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، مطلب اس چیز سے منع کرے کہ اس میں ذکر کیا جائے، اس میں نام لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس سے منع کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وسعی فی خرابیہا، وا مطلب اور، سعی مطلب کوشش کرے، فی مطلب میں، خراب مطلب خرابی، ہا مطلب اس کی، اس سے مراد یہاں پھر یہ مسجد ہے، یعنی مسجد کی خرابی کی کوشش کرے، مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ تو مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر منع کر دیں، نمازیوں کو روک دیں، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جو سہولیات ہیں ان سہولیات کو خراب کر دیں، ان سہولیات کو چھین لیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ بات معلوم ہے آپ کو کہ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور جب مسلمان ایک بڑی کیٹیگری بن گئی اور مسلمان ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن گئے، تو ان کو اللہ رب العالمین کے دین سے بھی، یعنی اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کی وجہ سے بھی ان کو پریشان کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد، یعنی اس وقت جو مسجد، بڑی مسجد تھی حرم شریف، اس سے روک دی، پریشان کرتے تھے، اس میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اسے مارتے، کبھی مار پیٹ بھی کرتے تھے، اس طرح کی بھی نوبت آتی تھی۔ تو
یہ سارا، اور آخر کار نکال دیتے تھے. تو اس طرح کے حالات رہتے تھے، اس طرح کے حالات رہتے تھے، اور ایک مسجد نہیں بلکہ کئی مسجدوں کے متعلق ایسا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے انہی لوگ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دی، پریشانی پیدا کی ان کے لیے. یہاں تک کہ جو اوجھڑی وغیرہ تھی، اونٹ وغیرہ کی اوجھڑی تھی، ان اوجھڑیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ یہ لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے. بہت سارے جو کمزور مسلمان تھے جیسے بلال رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابی تھے، ان لوگوں کو روک بھی دیا، قید کر دیا، مارا پیٹا خوب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، ما مطلب نہیں، کانا مطلب ہے. کانا کا بیسکلی معنی تھا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بدلتا ہے جملے کو دیکھ کر کے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما مطلب نہیں، کانا مطلب ہے، لہم، ان لوگوں کے لیے، این یدخلوہا، کہ یدخلو، وہ لوگ داخل ہو، ہاں مطلب اس میں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو، یہی وہ لوگ ہیں، ہاں نہیں، ما یہ دوسرے، اولئک کا مطلب یہی وہ لوگ ہیں، پھر ما جو ہے یہ آگے کے لیے آ رہا ہے، نہیں ہے لہم، ان لوگوں کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ لوگ داخل ہوں مسجد میں، الا، مگر، یعنی یہ لوگ مسجد میں داخل ہی نہ ہو تو اچھا ہے. اتنا برا کام کرنے والے لوگ مسجد میں داخل نہ ہو، لیکن اگر داخل ہوں بھی، الا، مگر یہ کہ خائفین، ڈرتے ہوئے داخل ہوں. آنے والے وقت میں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عذاب کا معاملہ کر سکتا ہے، اور اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کے گھر میں خوف رکھ کر کے، اللہ کا خوف رکھ کے داخل ہونا، اور یہ سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، یہی سوچ کر کے داخل ہو. یہ تو ہر مسلمان کے لیے، اور خاص طور سے اس طرح کا کام کرنے والوں کے لیے. آج دیکھیے گنڈے بدماش جتنے مسجدوں میں بہت سارے جاتے ہیں، جا کر کے امام کو ہڑکا رہے ہیں، مسجدوں کے اندر اپنی حکومت چلا رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی یہ اللہ رب العالمین کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ مسجد سے تو دور ہی رہیں، اپنی سیاست، اپنی راجنیتی اور اپنی حکومت کے معاملے میں مسجد سے دوری اختیار کریں، اور مسجد سے دور رہ کر کے یہ لوگ جو شیطانی بدماشی کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کو کہیں بھی شیطانی اور بدماشی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کرنا بھی ہے تو مسجد سے تو بہرحال دور رہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں گھس کر کے کمزور مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یہاں نماز نہیں پڑھنا، یہاں یہ نہیں کرنا، اپنی والی چلاتے ہیں. وہاں پر بہت ساری ایسی بھی لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر جا کر کے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ دنیاوی حکومت چلا رہے ہیں. یہ سب بہت سارے مسائل. خائفین لہم فی الدنیا خزی، لہم مطلب ان لوگوں کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے. یہ لوگ دنیا میں رسوائی حاصل کریں گے. وَلَهُمْ، وا مطلب اور، لہم مطلب ان لوگوں کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب مطلب عذاب، عظیم مطلب بہت بڑا، بہت بڑا عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ دیکھیے، اس سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے گھر کا کتنا احترام ہونا چاہیے، اور جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے گھر کو توڑ رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، چاہے وہ بابری مسجد ہو، چاہے کتنی بھی مسجد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بدلہ لے گا. دنیا میں اگر نہیں ہو پایا، ان کو مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو مرنے کے بعد تو ان کا حساب ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں میں جانے سے پہلے ڈریں، خوف کریں، اور ادب احترام رکھیں اللہ کے گھر میں جانے کا. وہاں جا کر کے چیخنا، چلانا، مار پیٹ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وا مطلب اور، للہ مطلب اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. مشرق کا مطلب ہوتا ہے ایسٹ، یہ ڈائریکشن یعنی سمت کا نام ہے، اور مغرب کا مطلب ہوتا ہے ویسٹ. دیکھیے مغرب جو ہے نماز کا بھی وقت کا، نماز کے وقت کو بھی مغرب بولتے ہیں، لیکن یہاں ایسٹ اور ویسٹ کے معنی میں. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، فا مطلب پس، اینا مطلب جدھر، ما مطلب پھر جس طرف، اینما پھر جس طرف بھی، تولو تم منہ کرو گے، فثم تو وہی ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. یعنی اگر تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ادھر بھی ہے،
مغرب کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھو تو اللہ کا چہرہ ادھر بھی ہے، کسی بھی طرف کرو۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کے پیچھے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ حکم ہے کہ ہم لوگ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور انڈیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، یعنی ویسٹ سائڈ میں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو پشچم کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سے ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اصل میں شروع اسلام میں کیا ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، جو کہ اہل کتاب کا قبلہ تھا، یہودیوں کا۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے چونکہ ہماری نسبت خانہ کعبہ سے ہے، لہٰذا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت ملے۔ یہ چاہتے تھے، کون چاہتے تھے؟ مسلمان لوگ چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور دعا کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے تھے اور دل کی گہرائی سے، بس خالی دل سے بولتے تھے، اور ارادہ یہ ہوتا تھا آسمان طرف دیکھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ جو ہے بدل دے، یعنی مسجد اقصی یا بیت المقدس سے ہٹا کر کے مسجد حرام کی طرف کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، مسلمان چاہتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر دیا، اللہ رب العالمین نے بھی اس پر مہر لگا دی اور مسلمانوں کی خواہش کو پورا کر دیا۔ تو یہودی کہنے لگی دیکھو ان کا، ادھر سے ادھر مڑ گئے، ادھر سے ادھر مڑ گئے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو صرف ہمارا ایک حکم ہے، ایک لوگوں کو کی یکجہتی کے لیے، یعنی ساری قوم کو، مسلمانوں کی جو قوم ہے جو نماز پڑھے اس کو ایک متحد کرنے کے لیے کہ ایک سینٹر بنا دیا جائے۔ ورنہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں رہتا ہے، آپ جانتے ہیں اس میں مسلمان کتنا اپنی منمانی کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے مشرق کی طرف منہ کرنے لگے، کہے گا یہ زیادہ اچھا ہے، اس کی فضیلت بیان کرے گا، کوئی مغرب کی طرف کی فضیلت بیان کرے گا، کوئی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، سب اپنی اپنی فضیلت بیان کرنے لگے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب مغرب کر دیا تو اس سے ایک طرف کی تعین ہو گئی کہ ہاں مطلب ہمیں رخ کس کے طرف کرنا ہے؟ صرف حرم، مسجد حرام کی طرف اللہ رب العالمین نے ایک حکم دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب ہمیں مسجد حرام کی ہی طرف رخ کرنا ہے۔ یہاں تک افریقہ کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ ویسٹ میں نہیں بلکہ ایسٹ میں منہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں کے حساب سے ایسٹ میں خانہ کعبہ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ تم کہیں بھی رہو، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، کہیں سے بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انسان کا ڈائریکشن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے ابھی بھی اسلام میں بھی، جیسے مان لیجیے کوئی سفر کے اندر ہے، تو سفر میں رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سفر میں رہنے کی وجہ سے انسان کی جو سواری ہے وہ ایک طرف نہیں رہتی ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں، جبکہ ریل میں، فلائٹ میں آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے حساب سے نہیں ہو پاتا، تو وہ کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر سکتا ہے، جیسی بھی اس کے لیے سہولت ہے۔ اگر اس کے لیے آسانی ہے قبلے کی طرف، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اگر اس کے لیے آسانی ہے تو وہ اس آسانی پر عمل کرے، نہیں آسانی ہو پا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ جدھر بھی ہو سکے ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تو ایک حکم ہے میرا، ورنہ رہی بات ایسا نہیں ہے کہ مشرق کی طرف کرو گے تو میں ملوں گا، مغرب کی طرف کرو گے تو میں ملوں گا، اور ادھر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو، مغرب کی طرف کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، ایکتا پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک ہو جائیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اس رخ سے ہٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے مسئلے کے حساب سے کہ اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور آپ کے لیے آسانی ہے، تو آپ کا خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا فرض ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے۔ لیکن اگر قدرت نہیں ہے، کوئی مسئلہ جیسے میں نے سفر وغیرہ کی بات بتائی، تو ایسی صورت کی بات الگ ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں بھی رہو، اللہ تعالیٰ کا حجاب فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو ان مسائل کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کے زمانے میں جب سواری پہ رہتے ہیں تو طرح طرح کے مسئلے چھڑتے ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، سواری کا ٹھہرنا ضروری ہے، اگر سواری رکی ہوئی نہیں ہے تو آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، الگ الگ اس کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب مسئلہ، کبھی سفر میں آپ معذور ہیں اور معذور کے لیے بہت ساری اجازتیں ہوتی ہیں، بہت ساری اجازتیں ہوتی ہیں، انہی میں یہ سب چیزیں ہیں۔ اب خاص طور سے آج کے اگر ہم زمانے کی، پہلے کے وقت میں کچھ مسئلے مسائل میں تفصیل رہی ہوگی، لیکن آج کے زمانے میں جیسا دور چل رہا ہے، جیسی جیسے سواریاں اور جیسا ماحول بنا ہوا ہے،
اس میں آپ مسلمانوں کو پریشانی کے عالم میں ڈال رہے ہیں کہ مسلمان تب نماز پڑھنا شروع کریں جب ٹرین رکی رہے، اس وقت نماز پڑھنا شروع کریں، اور قبلہ رخ سے ہی نماز پڑھنا شروع کریں، بھلے بعد میں ٹرین ادھر ادھر گھوم جائے گھومنے دیجیے، لیکن شروعات آپ کی قبلے رخ سے ہونی چاہیے۔ یہ سب ایسی لوازمات لوگوں نے ڈال دی ہے امت کے اوپر کہ جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی پریشانی مسلمانوں کے اوپر آ گئی، اور مسلمان دین سے بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں، آپ سمجھ لیے کہ میں مدرسہ سے پڑھا ہوا الحمدللہ، سند یافتہ ہوں، میرے پاس ڈگری ہے الحمدللہ عالمیت فضیلت کی، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک صاحب آئے، وہ دوسرے مسلک کے تھے، انہوں نے وہ لگے تقریر کرنے، وہ بول بھی نہیں رہے ہیں، پکڑ کے مجھے سمجھانا چاہیے، بات کرنا چاہیے، اگر انہیں کچھ وہ سمجھ رہے میں عالم نہیں ہوں، لگے الٹی سیدھی بکواس کرنے، مسلک کی بات کرنا شروع کر دیا وہاں پر، اور گالی دینے لگے دوسرے مسلک کو، وہاں بھی ایسے یہ وہ دنیا بھر کی بات کرنے لگے، اور اس پر جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ چلتی ٹرین میں آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے، آپ نماز چھوڑ دیجئے لیکن آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، مسلمانوں کو ذرا نرم دل ہونا چاہیے، سمجھانے کا انداز و طریقہ آنا چاہیے تاکہ الفت محبت ہو۔ آج کے وقت میں آپ امت مسلمہ کے لوگوں کو اس طریقے سے برباد مت کیجیے، ان کو بدزن مت کیجیے دین سے، دین میں جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں کو اٹھانے دیجیے، ان کے لیے راستے کو تنگ مت کیجیے، یہی ہمارا دین چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔